بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے کئی مجلسوں میں خواب کے متعلق جو شرعی تعلیمات ہے وہ ذکر کی۔ رمضان میں چونکہ خاص مناسبت رمضان سے تھی، اس لیے اس تعلق سے 3-4 جمعوں پر وہ مضمون ذکر کیا گیا۔ ہماری کتابوں کے اندر ایک بہت اہم ترین کتاب ہے حدیث کی کتاب مشکوٰۃ شریف، اسی کی ترتیب سے آپ حضرات کے سامنے مختلف تعلیمات شریعت کی ذکر کر رہا تھا۔ اس مشکوٰۃ شریف کے اندر خواب کا جہاں بیان آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے سلسلے میں جو تعلیمات ذکر فرمائی ہے، اس کے بعد ایک اور بڑا ٹاپک شروع ہوتا ہے جس کو شریعت میں آداب کہتے ہیں۔ اس آداب کے ماتحت، اس باب کے ماتحت ہماری تہذیب بھی ذکر کی جائے گی۔ اسلام میں کیا تہذیب ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کس طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح ظاہری اور باطنی اخلاق کا بھی اس میں بیان ذکر کیا جاتا ہے۔ کتاب الآداب میں سب سے پہلے مشکوٰۃ کے مصنف نے جو چیز ذکر کی ہے وہ ہے سلام کے متعلق۔ مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو ملنے کا طریقہ کیا ہو، سلام کرنے کا طرز کیا ہو۔ اس کو ہم اپنی زبان کے اندر تہذیب کہتے ہیں، سنسکرتی، کلچر۔ ہر قوم کے اٹھنے بیٹھنے کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کی ایک سنسکرتی ہے۔ ہر ایک قوم اپنی طرح ایک خاص انداز کے ساتھ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، دوسروں کے ساتھ ملتی ہے۔ اسلام نے بھی ہم کو سکھلایا کہ تم کسی دوسرے کے ساتھ ملو تو کس انداز سے تم کو ملنا چاہیے، اور اس کو شریعت کا حصہ بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جہاں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سکھلائے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معاشرت و ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن بھی سکھلایا۔ آپ کسی دوسرے سے کس طرح سے ملیں، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ الٹپ اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے آپ جیسا چاہیں کسی کے ساتھ ملیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر دنیا والے اپنی سنسکرتی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں تو اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اسلام کی تہذیب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ آپ غیروں کے طرز کے متعلق دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اگر ملاقات کریں گے تو تہذیب اسلامی کے خلاف ہوگا، اسلام کی چاہت کے خلاف ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے خلاف ہوگا۔ اور جیسے نماز میں آپ خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ناپسندیدہ ہے، ویسے ہی دوسرے سے ملنے جلنے میں آپ خلاف شریعت کوئی طریقہ اپنائیں، شریعت میں وہ بھی ویسا ہی ناپسند۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شریعت فقط نماز، روزے اور عبادت کی حد تک محدود ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج دشمنان اسلام جو ہے وہ ہمارے ذہن میں یہی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہاری شریعت کی رہنمائی فقط تمہاری نماز کی حد تک، تمہارے روزے کی حد تک، وہاں کوئی مسئلے میں الجھو تو شریعت سے پوچھو، باقی ملنا کیسے ہے، رہن سہن، پہننا، وضاقتہ وغیرہ کیسا ہے، وہ سب تو زمانے کے مطابق چلے گا۔ یہ دشمنان اسلام کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، اور اس بہاؤ میں بعض مسلمان آ بھی گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے اندر، مصر کے اندر بہت سے مسلمان ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھتے، ان کی اتنی مختصر سی داڑھی رہتی۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص کلچر تھا، اور کلچر زمانے کے بدلنے سے بدلتے رہتا ہے، تو اس زمانے کا کلچر تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آج زمانہ بدل گیا تو آج تہذیب و سنسکرتی بدل جانی چاہیے۔ یہ وہی بہکاوا ہے جو دشمنان اسلام نے آواز لگائی، اور یہ مسلمان ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ ہمارے علماء نے کتابیں تصنیف فرمائی، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مستقل تصنیف ہے جس کا نام ہے داڑھی کا فلسفہ، اور اس میں حضرت نے متعدد آیتوں سے اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ داڑھی رکھنا کوئی سنسکرتی
اور زمانے کے ساتھ میل کھانے والا رواج نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے، اسلامی چیز ہے، یہ کوئی تہذیب کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز نہیں۔ اس وقت بھی ہمارے خلاف جو ہم کو اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں یہی چیز بتائی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہمارے یہاں بہت چرچا میں آیا۔ مسلمان طلاق کو شریعت کا حصہ مانتا ہے اور ہے شریعت کا حصہ۔ جن لوگوں کی اخبار پر نظر ہے ان حضرات نے پڑھا ہوگا، یہی پٹی پڑھائی جا رہی تھی ہم کو کہ یہ ایک معاشرتی چیز ہے، دو آدمی ملیں سنسار میں اور دو آدمی سنسار سے چھوٹے ہوں، یہ ایک معاشرتی اور سماجی چیز ہے، اسلام دھرم کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ ایک طلاق کو 3 مانو، 3 طلاق کو 1 مانو، یہ معاشرت میں جیسا چلے گا، عرف رواج اور دھارا جیسا ہوگا اس طرح سے بنایا جائے گا۔ یہ بہت چلایا گیا اور اسی بنیاد کے اوپر تبدیلی بھی کی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے برادران وطن جو ہمارے ساتھ اور دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کے یہاں یہ سب چیزیں معاشرتی ہیں، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ اس میں خوب چینجز کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، نکاح اور طلاق بھی شریعت کا ایسے ہی حصہ ہیں جیسے نماز روزہ شریعت کا حصہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کسی مفتی کو فتویٰ پوچھا گیا، اس مفتی نے جواب میں لکھا کہ جی تمہاری بیوی کو طلاق دینے کی وجہ سے طلاق پڑ گئی۔ اب اس طلاق دینے والے کے سامنے وہ فتویٰ پیش کیا گیا، اس نے اس فتوے کے بارے میں کہا کہ میں طلاق ولاق کو نہیں مانتا۔ علماء نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، اتنا جملہ بولنے کی وجہ سے 50 سال کا آدمی ایک گھڑی میں کافر ہو جاوے گا، آن دا اسپوٹ کافر ہو جاوے گا۔ 50 سال کی ساری عبادتیں ڈسٹ بین میں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اب نیا اسلام لانا پڑے گا اور اب سے ایک نئی زندگی مسلمان کی شروع ہوگی۔ علماء کا یہ جزیہ یہی بتا رہا ہے کہ طلاق کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے نماز کا انکار کرنا۔ نماز کے انکار کی وجہ سے انسان کافر بن جاتا ہے، طلاق کے انکار کی وجہ سے بھی کافر بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت غلط چیز ہے جو ہمارے درمیان میں پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ طلاق اور نکاح سنسار میں جڑنا اور چھوٹنا یہ معاشرتی اور سماجی چیز ہے، ہرگز نہیں، یہ بھی شرعی چیز ہے اور ایسے ہی شرعی چیز ہے جیسے نماز روزہ شرعی چیز ہے۔ اس کو ہمارے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ ارے یہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز کو بھی ایک معاشرتی چیز بنا دیں۔ جن لوگوں کی اخبار پر نگاہ ہے، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے اخبار میں کچھ 1-2 سال پہلے یہ چیز پڑھی تھی، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نماز بھی ایک یوگا ہے، جیسے ورزش کروائی جاتی ہے نماز بھی ایک ورزش ہے۔ اس سے مسلمان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ نماز کوئی خالص شرعی چیز نہیں ہے، آپ کے جسم کے ساتھ دنیاوی جو تہذیب چل رہی ہے اس کا بھی نماز میں دخل ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو داخل کریں گے کہ آپ کے سجدے میں تھوڑا چینجز کر لو تو آپ کی کمر کا فلاں درد اچھا ہو جائے گا، پاؤں کا فلاں درد اچھا ہو جائے گا۔ جو مسلمان اس کو ایک مرتبہ تسلیم کر لے گا کہ یہ یوگا کے درجے کی چیز ہے تو پھر وہ چینجز کرنے بھی تیار ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ مسلمان کو اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لینی چاہیے، میری زندگی کی ہر چلت پھرت، رہن سہن، وضاقتہ، ملنا جلنا، نماز روزہ، ساری چیزیں شریعت کا حصہ ہیں۔ میں کسی اور تہذیب کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھال سکتا۔ میں کھانا کیسے کھاؤں گا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھنا پڑے گا۔ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو میرے ملنے کا انداز کیا ہوگا، یہ بھی شریعت بتلاوے گی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم لوگ تہذیب و سنسکرتی میں آج ویسٹرن کلچر پر چلے گئے ہیں۔ پشچمی سنسکرتی جو ہے، مغربیت جس کو کہتے ہیں، جو بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کے زمانے میں دونوں قسم کے فتنے ہیں، قدیم فتنے بھی ہیں اور جدید فتنے بھی ہیں۔ جو نئے فتنے ہیں ان میں بہت اہم ترین فتنہ مغربیت کا ہے۔ ہمارا آج کا مسلمان اپنی تہذیب اور رہن سہن کے اعتبار سے پشچمی دیشوں کی سنسکرتی میں رنگ رہا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہی نہیں کہ کسی سے ملنے کے موقع پر بھی میری شریعت مجھ کو تعلیم دیتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم کسی دوسرے سے ملو تو غیروں کی طرح مت ملا کرو، ان کی طرح مت سلام کیا کرو۔ میں روایت آپ کو سناؤں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے منع کیا تھا۔
مسلمان دوسرے کے ساتھ ملے تو اسلامی طرز کے اوپر اسے سلام کرنا چاہیے، اور یہ سلام باقاعدہ سکھلایا گیا اسلام میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تب سے ہمارے رب نے سکھلایا۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اونچائی لمبائی وہ 60 گز تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو 60 گز حضرت آدم کو لمبا پیدا کیا گیا۔ یہ آدم کا اور انسان کا اصل قد ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ادھر فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم اس فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرو اور انہیں سلام کرو، وہ سلام کا تمہیں جواب دیں گے، یہی تمہارا اور تمہاری جتنی بھی نسلیں چلے گی قیامت تک ان سب کا سلام ہوا کرے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس سے گزرے اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے ان کو جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا بڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرشتوں نے ورحمۃ اللہ بڑھا کر جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی آدمی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اسی صورت کے اوپر جنت میں داخل ہوگا، اور اس کا قد 60 ذراع ہوگا۔ یہ ایک پوری روایت ہے۔ اس روایت میں نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے دوسرے کے ساتھ سلام کرنے کو ہمیں سکھلایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سے پیدا کیا گیا تب سے یہ سلام سکھلایا گیا۔ پھر دنیا میں ملنے اور سلام کرنے کے اور جو طریقے آئے وہ سب دنیا والوں کے گھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب حضرت آدم ہی کو اللہ نے سکھلایا تو باقی کوئی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا جو حضرت آدم سے پہلے ہو، سب حضرت آدم کے بعد میں ہوں گے۔ لوگوں نے اپنے اپنے طرز جو ہے اپنا لیے اور دنیا کے اندر چلا دیا۔ آج دنیا کی مختلف قومیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے تو اپنی الگ الگ تہذیب کے ساتھ ملتی ہے، کوئی کیا لفظ بولتا ہے، کوئی کیا لفظ بولتا ہے۔ آج ہمارے یہاں انگریزیت کا بھوت بہت سوار ہے ہم لوگوں پر، اور اس چیز کو ایک جو ہے وہ خاص ادب کی چیز سمجھی جاتی ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں اپنا سٹیٹس اپ کرنے اور اپنی بلندی ثابت کرنے کا اس کو نشان مانا جاتا ہے۔ تو آج ایک مسلمان بھی السلام علیکم کے بجائے گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ اور گڈ آفٹرنون اور گڈ مارننگ کو جو ہے اہمیت دینے لگا، حالانکہ اسلام منع کرتا ہے۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ السلام علیکم کے علاوہ اس قسم کے الفاظ بولیں۔ یہ در حقیقت پارسیوں کی جو مجوسی تہذیب تھی اس کا اثر ہے۔ پارسی لوگ جب ملا کرتے تھے، رات کو ملتے تھے تو کہتے تھے شب بخیر، وہی گڈ نائٹ اسی کا ترجمہ ہے فارسی میں، اور صبح ملتے تھے تو روز بخیر کہتے تھے، یا نوروز بخیر، ایک خاص ان کی عید کا دن تھا نوروز، جس کو ہماری گجراتی میں کہا جاتا تھا، اس دن خاص اس لفظ سے سلام کیا جاتا تھا۔ تو وہ تہذیب انگریزوں نے اپنائی اور وہ پھر مسلمانوں میں آ جا رہی ہے۔ مسلمان کو اجازت نہیں کہ السلام علیکم کے علاوہ کسی اور چیز سے دوسرے کے ساتھ ملے، یہ دوسروں کی تہذیب ہے، اور ہم لوگوں کو بہت غلطی ہوئی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی دوسرے کو ملنے کے موقع پر گڈ نائٹ کہہ دینا اور گڈ مارننگ کہہ دینے سے کیا اثر پڑے گا، ہماری نماز تھوڑی خراب ہوگی، روزے تھوڑے خراب ہوں گے۔ یاد رکھیے ظاہری تہذیب سے دل بنتا ہے، ہمارے دل میں ان کی تہذیب اور سنسکرتی سے انسیت آتی ہے۔ آج آپ نے ملنے کے موقع پر ان کا طرز اپنایا، کل کو لباس بھی ان کا اپنا ہوگا، اور جس کا ظاہر کسی قوم کے درجے میں ہو گیا اس کا باطن بھی اسی قوم کی طرح ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دوسروں کے ملنے کے طریقے مت اپناؤ، سلام میں دوسرے لوگ جو مل کر سلام کرتے ہیں مت اپناؤ طریقے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے مسلمانوں کی جماعت میں سے وہ نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اختیار کریں۔ آپ پوری حدیث سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلام میں جو لوگ دوسروں کے انداز اپناتے ہیں وہ لوگ اسلامی جماعت سے کٹ جانے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دوسروں سے جو مشابہت اختیار کرے وہ ہمارے مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہودیوں سے بھی مشابہت اختیار مت کرو اور نصرانیوں سے بھی مشابہت اختیار مت کرو۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا یہودی لوگ انگلیوں سے سلام کرتے ہیں اور نصرانی لوگ، کرسچن لوگ ہتھیلی سے سلام کرتے ہیں، ان دونوں طریقوں سے تم لوگ دور بھاگو۔ مسلمان کا سلام زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہونا چاہیے، اگر کوئی ہاتھ سے سلام کرتا ہے چاہے ہتھیلی سے ہو یا انگلی سے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طریقے کو مت اپنانا، اور ایک بہت بڑی دھمکی اور وعید دے دی کہ وہ اسلام سے کٹ جائے گا۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا ممکن ہے موت کے موقع سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر دوسرے مذہب کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہو، اور اس سے بڑھ کر مسلمان کا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی آخری گھڑی کسی اور مذہب کے اوپر گزرے۔ اس لیے ہم لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں، اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے طرز اور انداز کے متعلق ہم نے سلام کر لیا تو کیا ہوا، جی نہیں، یہ آپ کے ضمیر کو خراب کرنے والی چیز ہے، اور ارشاد نبوی میں اس کا بھرپور اشارہ ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کرے ہم سلام کا وہی طرز اپنے لیے باقی رکھیں جو اسلامی شان ہے، اور ہمارے رب نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی اسے سکھا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا